تمام تعریفیں اس خالق دو جہاں کے نام، تمام تعریفیں اس خالق دو جہاں کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام، سرور الانبیاء پر، آپ کی آل پر، اور ان تمام انبیاء پر سلام کہ جنہوں نے آپ کی تقلید کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیغام کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی عمر کے آخری وقت تک کوششیں کی، جدوجہد کی، لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ کتنی ہی تکالیف، کتنے ہی مظالم، 1,24,000 انبیاء، تبع تابعین اور ان تمام افراد جنہوں نے آپ پر ایمان، آپ تمام انبیاء پر ایمان لائے بشمول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی تکالیف سہیں، کتنے مظالم سہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان مظالم کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ یہ سمجھا کہ ہاں یہی ہمارا مغز ہے، یہی ہماری اساس ہے، اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنوری رہیں گی۔ تو طے یہ ہوا کہ جس شخص نے یا جو گزر گئے، جو موجود ہیں یا جو اس دنیا میں آئیں گے، اگر اتباع رسول اور خداوند کریم کے پیغام کو اگر سمجھیں گے اور خداوند کریم کو وحدہ لا شریک جانیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے اور ان تمام کوتاہیوں، غلطیوں سے اجتناب کریں گے کہ جن کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہی افراد یقینی طور پر اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے نہ صرف حقدار ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بھی وہی حقدار ہوں گے، اور آخرت میں بھی انہی کا مقام ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اس ربیع الاول کی 3 تاریخ 1446 ہجری آج آپ کا اور میرا ایک بار پھر ساتھ اور خوبصورت ٹرانسمیشن جو ربیع الاول کے حوالے سے سجائی جا رہی ہے، آج تیسرا دن ہے اس ٹرانسمیشن کا، آپ براہ راست اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کو آمد خیر البشر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری نیکیاں ہم اس پروگرام کے آخر تک حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب تک یہ پروگرام ہوتا رہے، منعقد ہوتا رہے، آپ اپنے زبانوں سے درود بھیجتے رہیے تاکہ نیکیاں ہمارے دامن میں اللہ رب العزت ڈالتا رہے۔ آج چونکہ میرے پاس مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے میں آج گفتگو کو مقید کر رہا ہوں اور بغیر کسی وقت اور تمہید کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انتہائی قابل احترام ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو اس سے قبل بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہے، معروف کاروباری شخصیت ہیں، صحافی ہیں، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور کاروبار ان کا جیولری کا کاروبار ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے کاروبار سے بھی وابستہ، اور سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیروز علی کامدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، بڑی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کے۔ جی جی بالکل۔ ربیع الاول کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرتے ہیں، آج کچھ کاروبار کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے جو کم سرمایہ والے لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو۔ جی جی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے، اگر میرے ساتھ یہاں پہ کوئی کاروباری حضرات آ رہے ہیں تو ان سے کوئی ایسا آپ کو میں مفید مشورہ ضرور لے کر کے دوں کہ اگر کسی کے پاس کم سرمایہ ہے تو اپنے کم سرمایہ سے کیسے اپنے معاملات کو طے کر سکتا ہے، کس طرح کوئی اچھا کاروبار کر سکتا ہے، اس کا اماؤنٹ بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ یہاں پر نعت خوانوں کی ایک ماشاءاللہ اچھی تعداد موجود ہے، اور میں اس سے قبل میں سب کا تعارف کرواؤں، بلا تاخیر میں دعوت دوں گا سعد نقشبندی کو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سعد نقشبندی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود
درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے، گھر آمنہ دے ہو گئی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، بیکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، بیکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں، جا او منگتے ہو، بھر لو کرم نال جھولیاں، جا او منگتے ہو، برکت لٹا بن دو جگ دے مختار آ گئے، برکت لٹا بن دو جگ دے مختار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ ساتھ نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک اس ماحول کو ہم جاری وسائل رکھیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی بارگاہ میں نعت پیش کرنے کے لیے نعت خواہ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا اسما شاہ سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی مختصر عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسما شاہ۔ بلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے
کھلا ہے سبھی کے میں پہلے پہر جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئی تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ اپنی عقیدتیں پیش کر رہی تھیں اسما شاہ، اور بلا تاخیر ہمارے فیروز علی کامدی بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں ان کی طرف بڑھوں گا. آپ سے تو آخر تک گفتگو جاری رہے گی، درمیان میں نعتوں کا بھی ہم ایڈیشن کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ناظرین کو اچھا پسند آتا رہے. تو سب سے پہلے تو میں اس سے قبل کہ میں آپ کی جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں، ربیع الاول کے حوالے سے جو میرا آج ذہن میں ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بحیثیت کاروباری آپ ماشاءاللہ تو کاروبار کرتا ہے تو بڑا ایک بڑھ بار اس کی شخصیت ہوتی ہے، بڑی ریلیکسیشن اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو اب معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقدان ہو رہا ہے صبر کا، ٹالرنس کا، استقلال کا، ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہ کرنے کا اور فوری طور پر ریونج لینے کا، بدلہ لینے کا. ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی کے آخری خطبے کے پیغام کے بالکل منافی ہے. اگر ہم اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت یا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اس سارے مسائل کے ساتھ؟ دیکھیے بات پتہ ہے کیا ساری ہے، آج کل جو دور چل رہا ہے نا وہ بڑا نفسا نفسی کا دور ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ کاروباری لحاظ سے بڑا پریشان ہے، اور پریشان ہونے کے بعد لوگوں میں کمپٹیشن بہت چل رہا ہے، کھینچا تنی کا عمل، جیلسی. یہ مطلب جب تک کہ آپ اپنے اندر میں جب تک سدھار نہیں لاؤ گے نا تو یہ ساری چیزیں پھر بے معنی ہے. آپ کسی کو بھی جتنا بھی سمجھا لو، جیسا بھی کر لو. اس لیے ابھی بات ساری یہ ہے کہ لوگ اتنے بدظن ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، لوگوں کے جو معاشی حالات ہے وہ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے کاروبار کی سچویشن ہے، اب میں ایک مثال دوں گا اپنی جویلری شاپ کی نا، ایک جویلرز کی بات کروں گا. جویلرز کا طبقہ وہ ہے تھوڑا سا ہائی پروفائل اچھا طبقہ ہے، سمجھا جاتا ہے اس کا ان کی رہائش ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہوگا وہ بھی بڑا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے، شانہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جویلرز طبقہ اس دفعہ بہت زیادہ ڈسارڈ ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے بائنگ پاور میں آئے گے. جو بندہ 5 تولے بچی کو شادی کے زیور میں دیتا تھا وہ آج 1 تولے پہ دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. کیوں؟ معیشت ہر بندے کی بڑی خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے نا. لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اب بجلی کے بلوں سے لوگ فارغ ہو تو پھر اس طرف آؤ نا.
تو بہت سارے تو اب رجحان آرٹیفیشل جویلری کی طرف بھی چلے گیا ہے. تو اس طریقے سے جویلری جو سیکٹر ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اب میں آپ کو اتنے جویلرسوں کی مثال دوں گا, انہوں نے اپنا کاروبار ڈفرینٹ کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. اب ایک مثال ہے کہ آدمی کے پاس چلو اربوں روپے کا سونا ہے یا کروڑوں روپے کا ہے یا لاکھوں روپے کا ہے, وہ کھا کے بھی تو پھر ختم ہی کرے گا, وہ اینڈ ہو جائے گا. اینڈ ہو جائے گا. تو لوگوں نے پھر رخ کر لیا ہے پراپرٹی کی طرف, ہوٹلنگ لائن کی طرف. اب میں بھی جویلرز ہوں, میں بلڈنگ لائن کا بھی کام کر رہا ہوں. لیکن اب پراپرٹی میں بھی اگر وہ چلے گئے ہیں اور ہوٹلنگ میں بھی چلے گئے ہیں تو اب وہاں پر بھی تو فقدان ہوا ہے نا, وہاں پر بھی تو ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. نہیں, بالکل بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیے ایک جگہ سے جب آمدنی 10% سے 2% آ جائے گی تو پھر وہاں پہ بھی جو دوسری جگہ انویسٹمنٹ کیا ہے, اگر وہاں پہ 5% آ رہا ہے, ہوٹلنگ پہ کیا ہوا ہے انویسٹمنٹ, تو وہاں پہ بھی 2-3% آ رہا ہے, تو سینیوری پھر 10% ہو جاتا ہے نا ملا جلا کے. اب اتنے جویلرز ہیں کہ وہ مائگریٹ کر گئے دبئی کی طرف, اچھا, ترکی کی طرف, ایران کی طرف, اور بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں جا کے شفٹ ہو گئے. آپ دیکھیں نا جویلرز کی دکانیں, وہاں پر ان کو مواقع مل رہے ہیں. وہاں دیکھیں آپ کی تو لائن ہوگی نا, بات پتہ ہے کیا ساری, دیکھیں وہاں پہ ہر چیز کا چیکنگ بیلنس ہے. اچھا, وہاں پہ ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے, کسٹمر کی نوعیت بھی سمجھی جاتی ہے, دکاندار کی نوعیت بھی سمجھی جاتی ہے. اب یہاں دکاندار ایک تو دیکھیں آپ بجلی کے بلوں نے مارا ہوا ہے, دوپر سے پھر لوڈ شیڈنگ اتنی ساری ہے اس نے مارا ہوا ہے, پھر اس کے علاوہ اسنیچنگ عروج پہ اس نے مارا ہوا ہے. دیکھیں یہاں جو بھی کاروباری حضرات ہیں نا, اس کے دل میں ڈر خوف ہی ہے کہ بھائی 9 بجے سے پہلے دکان بند کر لینا, 12 بجے کے بعد کھولنا, سناٹے میں دکان زیادہ دیر کھول نہیں سکتے, پھر سیکیورٹی گارڈ رکھنے, الارم سسٹمز رکھنے. اس لیے دیکھیے نا اسنیچنگ بھی عروج پہ نا, ڈر خوف تو ہے ہی نا. اچھا, وہ صرف اسنیچنگ نہیں کرتے نا, وہ تو نقصان پہنچا کے بھی جاتے ہیں نا, جان کا بھی نقصان اور مال کا بھی نقصان. یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لوگ بولتے پیسہ تو زندگی رہے گی تو آدمی کما, لیکن جان سب سے بڑی چیز ہے. اچھا, جان کے علاوہ اللہ نہ کرے کو پیر پہ بلٹ لگ جائے یا کوئی معذوری ہو جائے تو اس کا بھی تو آدمی ڈسیبل ہو جاتا ہے. میرے کچھ دوست ہیں وہ بیڈ پہ ہے ابھی, مطلب 2-3 دوستوں کے ساتھ ایسے حالیہ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ بیچارے بیڈ پہ جو ہمارے ساتھ گھومتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے دن میں نکلتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے توکل کے اوپر ہے, بے شک خیر خیریت سے گھر آ جاتا ہے تو یہ اللہ کا کرم. بے شک بھائی, یہ سچویشن اس وقت ہماری اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, سیکیورٹی تو ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس. تو آپ کے پاس جب سیکیورٹی نہیں ہوگی تو آپ اپنا پراپر بزنس کیسے رن کرو گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. باقی رینٹس ہیں, بلڈنگز یا جو شاپس لیتے ہیں, ہر کسی کی تو اپنی شاپ نہیں ہوگی. جی رینٹ پہ بہت سارے رینٹ پہ, اور رینٹ بہت زیادہ ہے, ہر سال 10%, رینٹ 10% بڑھ بھی رہا ہے. اور 10% بڑھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ٹائمنگ بھی شارٹ ہو جاتا ہے. آپ دن میں جیسے اولڈ سٹی ایریا میں جو شاپس ہیں زیادہ تر وہ رینٹ پہ ہے, وہاں پہ زیادہ لوگ رینٹ پہ اولڈ سٹی ایریا میں نا, تو وہاں پہ مسئلہ یہ 6 گھنٹے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آپ کی. 12 بجے سے لے کے آپ 8 بجے تک دکان کھولتے ہو, جس میں 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے آپ کی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتے, 2 گھنٹے آپ کو لائٹ ملتی ہے, تو اس میں آپ کیا کام کرو گے؟ بل وہی آتا ہے. نہیں, بل تو وہی آتا ہے, بل تو آپ کا 12 گھنٹے کا ہی آتا ہے, وہ پورا ہی آتا ہے, بل میں کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا, بل کے علاوہ پھر ادر ٹیکسز بھی بہت سارے آ گئے. اب دیکھیں نا حالیہ دنوں میں ایک تاجر کمیونٹی نے مل کے, پوری تمام تاجر کمیونٹی نے مل کے ایک اسٹرائک کی کال دی تھی جو پورے پاکستان میں تھی, اور وہ کامیاب نظر بھی آئی. آپ دیکھیں نا تاجر کوئی بھی اپنا بزنس بند کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اس دفعہ پریشان ہے تاجر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہر تاجر طبقہ, ہر مطلب جیسے جویلری کا ہے, کپڑے کا ہے, موبائل کا ہے, جتنی بھی کمیونٹی بزنس کر رہی ہے ہر طبقہ اس دفعہ پریشان ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہے گی, اور علی بھائی سے ابھی ہماری اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی, اور ربیع الاول کے حوالے سے بھی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آمنہ حسنی. میں گزارش کروں گا کہ نظار نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے در پر,
سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، رحمت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، تعظیم لازمی ہے، اٹھ جاؤ بے سہارو سرکار آ رہے ہیں۔ حسین بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کر رہی تھی۔ ناظرین، آمد خیر البشر جو ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے ہم دین اسلام کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، کاروباری حلقہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا ہے، ان کی بھی مصروفیات، اور پھر مذہبی مہینوں میں کیا ان کی مصروفیات رہتی ہیں، کیا ان کی خدمات رہتی ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ علی بھائی موجود ہیں۔ علی بھائی، کیا ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ایک خوشی کا ہمارے لیے بالکل گھڑی ہے، جب ربیع الاول کا چاند دکھتا ہے تو ایک روحانی خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس مہینے کو پا لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں جانا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناظرین، آمد خیر البشر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی محبتوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھا ہوا ہوگا۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ایوان میں خوبصورت ثنا خواہ موجود ہیں، اور ہماری قلوب کو منور کرنے کے لیے آمد کے حوالے سے، کیونکہ آمد رسول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، دنیا میں دنیا کو رحمتوں کے لیے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے رحمتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ کے قدم پڑتے ہی اس دنیا کی تقدیر بدل گئی، انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، اپنی محبت اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے محبتیں آپ سے، عقیدتیں اور ہماری جو آپ سے نسبتیں ہیں وہ نہ صرف مضبوط ہوں بلکہ اللہ رب العزت کو بھی ہم راضی کر سکیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید نعمان، جو اسی عقیدت اور احترام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے۔ بسم اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول
اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جن کے پیارے نواسے حسین و حسن جن کے گھر والے کہلاتے ہیں پجتر جس نے مکہ مدینہ کو چمکا دیا نور ہی نور عالم میں پھیلا دیا جس کے داماد ہے مولا مشکل کشا جن کی بیٹی ہے بطول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آمد سرکار کے حوالے سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید نعمان اور ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے میں علی بھائی سے گفتگو کو جاری کرتا ہوں یہ علی بھائی ہماری گفتگو چل رہی تھی ربیع الاول کے مہینے میں کیا آپ کی مصروفیات ہیں کیسے آپ مناتے ہیں آمد سرکار کا جشن ماشاءاللہ اس مہینے کی فضیلت یوں بڑی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں اس لیے یوں فخر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محبوب کہہ کے پکارا اور اپنا دیدار کروایا اچھا بات ساری ہے ربیع اول کا مہینہ بیسک تو ایک میسج یوں ہے کہ ہمیں عقیدت اور احترام سے بناتے ہوئے نبی کی سنتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے جو بنسبت ہم لوگ کر نہیں رہے اور اس مہینے میں تو بڑی روحانیت محسوس کرتا ہوں اس طریقے سے کہ ربیع اول کی محفلیں جو ہوتی ہے نعت خوانی اس میں مجھے بڑا لطف آتا ہے جیسے جس کا عقیدہ تو میں تو اپنی پرسنلی بات کرتا ہوں میری مصروفیات تھوڑی سی زیادہ یوں بڑھ جاتی ہے کہ میں نعت خوانیوں میں ربیع اول کی محفلوں میں خود بھی اہتمام کرتا ہوں اور بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتا ہوں اور میں خود شرکت بھی کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں حمد و ثنا میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی ہے اور دل کا سکون بھی ہے لوگ مجھے بولتے ہیں یار آپ اتنی محفلوں میں جاتے ہو اتنا آپ لنگر کرتے ہو اس سے کیا ملتا ہے میں نے بولا یار کچھ ملے نہ ملے سکون ضرور ملتا ہے سکون ملتا ہے قرب الہی ملتا ہے اور آپ دیکھیں نا اگر آپ نے محفل رکھی ہے تو اس محفل میں ہو کیا رہا ہے اگر ہم یہاں پر یہ 1.5 گھنٹے کی محفل کر رہے ہیں تو بیسیکلی ادھر کیا ہو رہا ہے ہم اپنے نبی کے نام ان کا نام لے رہے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں ان کی تو یہ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ عمل یہ سوچئے نا بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان مال سب قربان وہ دونوں سردار عالم کے نبیوں کے نبی ہیں نا تو انہوں نے دنیا میں آ کے جب قدم مبارک رکھا تو دنیا کی تقدیر بدل گئی ایک انسانیت کو پتہ چلا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقہ میرے نبی کی ہر سنت میں فائدہ ہے بے شک فائدہ ہے ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میرے ساتھ اس وقت 2 نعت خواہ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ایک شعر ان سے ضرور لے لوں لیکن علی بھائی سے میں چاہوں گا کہ میسج دے دیں کوئی بھی جو چھوٹا سا آپ میسج دینا چاہتے ہیں دیکھیے میسج یہ ہے کہ ربیع اول صرف ربیع اول میں ہم نے یہ اہتمام نہیں کرنا ہمیں سال کے پورے 12 مہینے عقیدت اور احترام سے منانے چاہیے اور دیکھیے بات ساری یہ کہ ہماری زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھیے زندگی جب تک ہے ہمیں موقع ملا ہوا ہے ہم نے نیک اور صالح عمل کرنا چاہیے تاکہ آنے والی ہماری جو نسل ہے اس کو بھی یہ میسج جائے اور مطلب ایک پراپر طریقے سے دین کو ہمیں پھیلانا چاہیے سبحان اللہ فاریہ ہاشمی آپ کلام پیش کیے دیئے ایک شعر آپ کے لیے
کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، میرے بگڑے کام سنور گئے، جو خزاں رسید تھے آج تک، جو خزاں رسید تھے آج تک، میرے دن وہ